ارطغرل غازی سیزن 3 کے قسط نمبر 46 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں چاویدار قبیلے کے سپاہی باتو خان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ باتو خان کہتا ہے اپنی تلواریں نیچے کر دو، میں خود یہاں گرفتاری دینے آیا ہوں، میں آپ کے آنکھوں میں چاویدار قبیلے کے لیے وفاداری دیکھ سکتا ہوں، یا تو آپ لوگ مجھے پکڑ کر قبیلے لے جاؤ یا میرے ساتھ مل کر اپنے قبیلے کو پرانے شاندار دنوں کی طرف لے جائے۔ ایک سپاہی کہتا ہے تم ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہو باتو خان؟ باتو خان کہتا ہے پہلے آپ لوگ یہ جان لو کہ میں غدار نہیں ہوں، میں صرف اورال کے حکم پر چلا ہوں، لیکن اورال بلا شبہ ایک غدار ہے۔ پھر سپاہی کہتا ہے ارطغرل ہنلی بازار میں اسے سزا دے دے گا، وہ اپنی گناہوں کے ساتھ دفن ہو جائے گا باتو خان، لیکن ان سب چیزوں کا ثبوت کہاں ہے؟ باتو خان کہتا ہے میں نے سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس نے ارطغرل کی سونے کی کان بند کر دی تھی۔ سونے کی کان کا سن کر سپاہی کچھ سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف چولپن کی طبیعت خراب ہونے کے بعد قبیلے کی دائی اس کا معائنہ لے رہی تھی۔ معائنے کے بعد وہ کہتی ہے اسلحان خاتون مجھے افسوس ہے، بچہ مر چکا ہے۔ یہ سننے کے بعد اسلحان خاتون رونے لگتی ہے اور پھر غصے میں کہتی ہے ارطغرل۔ دوسری طرف چاویدار قبیلے کے مرکزی خیمے میں جرگہ شروع ہو چکا تھا تاکہ نئے سردار کا انتخاب ہو سکے۔ الیار کہتا ہے سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے یہاں آ کر مجھے شرف بخشا ہے۔ اپنے بابا کے وفات کے بعد میں اپنے قبیلے کا نیا سردار بننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر قبیلے کا ایک آدمی اجار کہتا ہے آپ نے قبیلے کے معاملات کو بے نقاب کر دیا تھا اور اپنے باپ کے موت کا وجہ بنے ہو، اور اب آپ قبیلے کے سردار بننا چاہتے ہو، لیکن آپ یہ جان لو کہ نہ ہی میں اور نہ ہی جرگے کے دوسرے لوگ یہ ہونے دیں گے۔ آپ سے پہلے قبیلے کی سرداری کا حق میرا ہے۔ اتنے میں اسلحان اندر داخل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے الیار کی وجہ سے ایک اور موت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر الیار غصے میں کڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی حد میں رہو اسلحان۔ اسلحان کہتی ہے اورال بائی کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا ہے۔ چولپن خاتون اورال بائی کا دکھ برداشت نہیں کر سکی اور وہ خود بھی موت سے لڑ رہی ہے، اور آپ لوگ یہاں نئے سردار کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر اسلحان الیار کو کہتی ہے اس سب کی ذمہ دار تم اور ارطغرل ہو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف باتو خان چاویدار قبیلے کے 3 سپاہیوں کو سونے کی کان کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کل تم ایک جگہ آ جانا، پھر میں تمہیں سونے کی کان دکھاؤں گا۔ دوسری طرف ترگت اورال کو لے کر ہنلی بازار میں پہنچ گیا تھا۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں آ جاتا ہے تاکہ وہ اورال کو سزا دے سکے۔ اورال کہتا ہے یہ کام جلدی کرو ارطغرل، ویسے بھی تمہارا خاندان خون میں ڈوبنے والا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ترگت لے آؤ اس کو، لیکن اتنے میں ڈھول بجتا ہے تو سب رک جاتے ہیں۔ ویسولیس وہاں پہنچ جاتا ہے جو پیترس اور لسکارس کو بھی اپنے ساتھ لاتا ہے۔ پھر وہ پاس آ کر قاضی سے کہتا ہے قاضی حضرت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قاضی کہتا ہے بولو کمانڈر ویسولیس۔ ویسولیس کہتا ہے قاضی حضرت جیسا کہ میں بھی گورنر بن چکا ہوں تو امن قائم رکھنا میری بھی ذمہ داری ہے، اس لیے میں ان 2 قاتلوں کو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اتنے میں سعادتین بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور آتے ہی ویسولیس کو کہتا ہے کمانڈر ویسولیس آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور یہ سزا کیوں روک دی گئی ہے؟ ویسولیس کہتا ہے میں نے لسکارس سے گورنر کی قتل کی تفتیش کی تھی، لیکن اس میں تو دوسرا آدمی شامل ہے، اور وہ ہے یہ آدمی جسے ہنلی بازار میں تاجر حسن کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اسی نے گورنر کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اس نے الزام بے گناہ اورال پر لگا دیا تاکہ دونوں ریاستوں کے درمیان امن کو خراب کر سکے، اس لیے ہم اپنا مقدمہ واپس لیتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد سعادتین کہتا ہے صلیبیوں نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے، قاضی حضرت اورال صاحب بے گناہ ہے، ہمیں ان کو آزاد کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر اورال کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ انصاف کی بات کر رہے تھے، اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، اس کے بعد تم میرے انصاف کا سامنا کرو گے۔ ارطغرل کہتا ہے میں کیسے مان لوں کہ آپ سچ بول رہے ہو کمانڈر ویسولیس، آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا۔ ویسولیس اپنے ایک آدمی کو رجسٹر لانے کا اشارہ کرتا ہے تو وہ رجسٹر لاتا ہے اور کہتا ہے
یہ رجسٹر سیمن کے تہخانے کا ہے جو مجھے پیتروس کے پاس سے ملا ہے۔ سعادتین رجسٹر دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ صحیح ہے قاضی حضرت۔ پھر قاضی وہ رجسٹر دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ویسولیس کہتا ہے میرے پاس ایک اور بھی ثبوت ہے۔ پھر وہ ہیلینا کو وہاں بلاتا ہے اور کہتا ہے کیا یہ وہی آدمی ہے جس نے شاہی قافلے پر حملہ کیا تھا؟ ہیلینا کہتی ہے ہاں یہ وہی آدمی ہے، یہ ان سب کا کمانڈر تھا۔ ویسولیس کہتا ہے اسی آدمی نے تمہارے بابا کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا۔ یہ سن کر ہیلینا شدید غصے میں آ جاتی ہے اور اسے قاتل قاتل کہتی ہے۔ اتنے میں ویسولیس اپنا خنجر نکال لیتا ہے اور فوراً لسکارس اور پیتروس دونوں کی گلے کاٹ دیتا ہے۔ وہ دونوں گر کر مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ویسولیس کہتا ہے انصاف ہو گیا ہے۔ دوسری طرف چائیدار قبیلے کے مرکزی خیمے میں الیار کہتا ہے جیسے کہ اورال بھائی کا بچہ فوت ہو گیا ہے اس لیے ہمیں یہ جرگہ ملتوی کرنا چاہیے۔ جرگے کے لوگ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اور اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ویسولیس کہتا ہے میں نے قاتلوں کو آپ کے سامنے سزا دی ہے اس لیے میرے لیے یہ مقدمہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اورال کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ فیصلہ آپ کا ہوگا۔ یہ کہہ کر ویسولیس وہاں سے جانے لگتا ہے تو ارطغرل اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے گورنر ویسولیس، جو آدمی خود سے ہی سارا انصاف کر لیتا ہے وہ ضرور کچھ چھپا رہا ہوتا ہے۔ اس پر ویسولیس کہتا ہے میں نے ایسا کر کے نہ صرف آپ کو بچایا ہے بلکہ ترک قبیلوں اور پوری سلجوق ریاست کو ایک بڑے مصیبت سے بچایا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے یہ جان لو کہ جو مقدمہ تم نے ابھی بند کیا ہے وہ میرے لیے دوبارہ کھل چکا ہے۔ انصاف تب ہوگا جب یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سعادتین کہتا ہے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اورال پر گورنر کے قتل کا الزام صرف ایک بہتان تھا اور کوئی بھی اسے چھپانے کی کوشش نہیں کر رہا بلکہ ہمیں حقیقت کا پتہ چل چکا ہے۔ اس کے بعد ویسولیس ہیلینا کے ساتھ وہاں سے چل پڑتا ہے۔ اس دوران بامسی بھی ایک سائڈ پر کھڑا ہوتا ہے۔ ہیلینا اسے دیکھ کر مسکراتی ہے اور اس کے پاس آ جاتی ہے۔ ویسولیس کے جانے کے بعد ارطغرل کہتا ہے میں نے ابھی بھی اپنے آخری الفاظ نہیں بولے اورال، تمہارا سر ابھی بھی میرے تلوار کے نیچے ہے۔ یہ سن کر سعادتین کہتا ہے قاضی حضرت، ہمارے قوانین یہ کہتے ہیں کہ ایسے صورتحال میں سزا کو ملتوی کیا جاتا ہے اور پھر فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کی جاتی ہے۔ قاضی آگے آ کر ارطغرل کو کہتا ہے امیر حضرت صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں فیصلے کو دوبارہ دیکھنا ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے آپ ایسا کر کے صرف انصاف کو ملتوی کر رہے ہیں قاضی صاحب، یہ حقیقت ابھی بھی نہیں بدلی کہ اورال نے میرے سپاہیوں کو شہید کیا تھا۔ قاضی کہتا ہے ہم نے اورال صاحب پر 2 مقدمے چلا کر فیصلہ کیا تھا، ایک گورنر کے قتل کا اور دوسرا آپ کے سپاہی شہید ہونے کا، اور اب ہمیں دوبارہ مقدمہ چلانا ہوگا جس میں ہم صرف آپ کے سپاہیوں کے شہید ہونے کا مقدمہ دیکھیں گے، لیکن چونکہ جرم ثابت ہو چکا ہے اس لیے مقدمے کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اس پر اورال کہتا ہے انصاف اب ہوگا ارطغرل صاحب، سب لوگ یہ جان جائیں گے کہ آپ ایک جھوٹے ہو۔ پھر ارطغرل اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ اسے اندر لے جاؤ۔ پھر ترکت اور دوان اسے لے کر اندر لے جاتے ہیں۔ سعادتین اور تینوں قاضی بھی اندر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف ہیلینا اور بامسی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ویسولیس انہیں دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے اور ہیلینا کو آواز دے کر کہتا ہے ان ترکوں کے زیادہ قریب مت ہو ہیلینا، یہ وہ گیدڑ ہے جو اپنے شکار کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ سن کر بامسی بھی غصے میں آ جاتا ہے اور پاس آ کر کہتا ہے کمانڈر، ہم تم جیسے نہیں ہے، ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں کھیلتے اور سب جانتے ہیں کہ کون گیدڑ ہے اور کون شیر۔ اس کے بعد ہیلینا ان کے درمیان آ جاتی ہے اور ان دونوں کو لڑنے سے روک دیتی ہے اور ویسولیس کو کہتی ہے چلو چلے۔ اس کے بعد وہ دونوں چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف الیار کہتا ہے آجار صاحب کی سردار بننے کی خواہش ایک اچھی علامت نہیں ہے قتلوجہ، مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے سعادتین ہے، لیکن ہم کسی کو بھی اپنی قبیلے میں اختلاف پیدا نہیں کرنے دیں گے۔ قتلوجہ کہتا ہے میں ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا الیار صاحب۔ الیار کہتا ہے آپ فوراً ارطغرل کے پاس جاؤ اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتاؤ۔ دوسری طرف اورال کو دوبارہ ایک کمرے میں قید کر لیا جاتا ہے۔ اورال کہتا ہے تم دیکھ لینا کہ میں آزاد ہو جاؤں گا اور پھر دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان کہتی ہے وہ دوبارہ موت سے بچ گیا، پتہ نہیں وہ کب مرے گا۔ اس پر حکیم ارطغرل کہتا ہے وہ گورنر کے قتل سے بری ہو گیا ہے، لیکن اس نے جو ہمارے سپاہیوں کو قتل کیا ہے وہ اس سے بچ نہیں پائے گا۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے ویسولیس نے کیسے اس کمینے پیتروس کو ایک ہی رات میں ڈھونڈ لیا اور پھر اسے قتل بھی کر لیا۔ اس پر حائمہ خاتون پوچھتی ہے تمہارے خیال میں کیا ہے بیٹا؟ ارطغرل کہتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ویسولیس ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے اور اس کے ساتھ امیر سعادتین بھی مل چکے ہیں، اور ان دونوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ کسی طرح اورال کو آزاد کر کے
چاویدار قبیلے کا سردار بنایا جائے۔ دوسری طرف امیر سعادتین قاضی کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اورال تجارت کے ہوس میں بہت آگے چلا گیا تھا، یہ سچ ہے، لیکن اس نے اپنے آدمیوں کو صرف قالینیں جلانے کا حکم دیا تھا۔ لیکن باتو خان جو ابھی تک بھاگا ہوا ہے، اس نے ڈاکو کے ساتھ مل کر اس سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ اس پر قاضی کہتا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سعادتین؟ سعادتین کہتا ہے یہ واضح ہے کہ اس واقعے کے پیچھے اورال ہے، لیکن پھر بھی اسے موت کی سزا دینا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑ جائے گی اور اس کی وجہ سے بہت سے مسلمان بھائی مارے جائیں گے۔ یہ سن کر قاضی اسے قرآن پاک کے ایک سورت کا حوالہ دے کر کہتا ہے کسی کے نقصان کا بدلہ اس کے برابر نقصان ہے، لیکن اگر اگلا بندہ اسے معاف کر دے اور صلح کر دے تو پھر اس کا اجر اسے اللہ دے گا۔ اس لیے یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے امیر حضرت، اگر ارطغرل صاحب چاہے تو شہید خاندانوں سے بات کر کے ان کو قصاص یا دیت لینے پر راضی کر سکتے ہیں، اب فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری طرف حاجہ تورین اور دمرل گورنر کے قلعے میں پہنچ جاتے ہیں، اتنے میں ہیلینا اور ویسولیس بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ ہیلینا حاجہ تورین کو دیکھ کر کہتی ہے تو آپ وہ تاجر ہے جو میرے بابا کی دکان کو کرائے پر لینا چاہتے ہیں؟ حاجہ تورین کہتا ہے میرا نام استاد الوین ہے، میں ہمیشہ آپ سے وفادار رہوں گا، مجھے آپ کے بابا کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا۔ ویسولیس اسے غور سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے تجارت سے پہلے تم کیا کرتے تھے استاد الوین؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے پہلے کہیں تمہیں دیکھا ہے۔ حاجہ تورین کہتا ہے آپ نے لازمی مجھے دیکھا ہوگا، میں پوری دنیا میں کاروبار کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہیلینا کہتی ہے مجھے خوشی ہوگی کہ آپ ہمارے قلعے میں تجارت کریں استاد الوین، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے میں آپ کو اچھی طرح سے جاننا چاہتی ہوں، لیکن آج میں تک گئی ہوں۔ اس پر حاجہ تورین کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں کل دوبارہ آ جاؤں گا۔ اس کے بعد حاجہ تورین اور دمرل وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف چاویدار قبیلے میں ایک سپاہی آ کر اسلحان کو بتاتا ہے کہ اورال صاحب گورنر کے قتل سے بری ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر اسلحان بہت خوش ہو جاتی ہے اور الیار کے پاس آ کر کہتی ہے اورال بھائی گورنر کے قتل سے بری ہو گئے ہیں، اب ارطغرل کی مدد سے آپ کا سردار بننے کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ اس پر الیار کہتا ہے میں نے کبھی بھی سردار بننے کا منصوبہ نہیں بنایا اسلحان، غصے نے تمہیں اندھا کر لیا ہے، اور گورنر کے قتل سے بچنے سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی۔ اورال بھائی نے کئی قبیلے کے معصوم سپاہیوں کا خون بھی بہایا تھا۔ اس پر اسلحان کہتی ہے اورال بھائی نے صرف قالینیں جلانے کا حکم دیا تھا، سپاہیوں کو قتل کرنے والا باتو خان تھا، اور یہ بھی بہت جلد ثابت ہو جائے گا۔ دوسری طرف باتو خان ایک غار میں اپنے سپاہی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے تو اورال گورنر کے قتل سے بری ہو چکا ہے، سعادتین کوپیک پر لعنت ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اب وہ اورال کو بری کرنے کے لیے دوسرے مقدموں سے بھی بچائے گا۔ سپاہی کہتا ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہوگا باتو خان؟ باتو خان کہتا ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نیا سردار کون بنتا ہے، پھر جو بھی ضروری ہوا وہ ہم کریں گے، تم ہر چیز سے مجھے آگاہ رکھنا۔ سپاہی کہتا ہے آپ پریشان مت ہو، ہم تیار ہیں، جب آپ ہمیں حکم دو گے تو ہم حرکت میں آ جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ Durun! ارطغرل غازی سیزن 3 کے قسط نمبر 46 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں چاویدار قبیلے کے سپاہی
बातू खान को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाते हैं। बातू खान कहता है, अपनी तलवारें नीचे कर दो, मैं खुद यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ। मैं आपके आंखों में चावेदार कबीले के लिए वफादारी देख सकता हूँ। या तो आप लोग मुझे पकड़कर कबीले ले जाओ या मेरे साथ मिलकर अपने कबीले को पुराने शानदार दिनों की तरफ ले जाए। एक सिपाही कहता है, तुम हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हो बातू खान? बातू खान कहता है, पहले आप लोग ये जान लो कि मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं सिर्फ ओराल के हुक्म पर चला हूँ, लेकिन ओराल बिलाशुबा एक गद्दार है। फिर सिपाही कहता है, अर्तगल हल्ली बाजार में उसे सजा दे देगा, वो अपनी गुनाहों के साथ दफन हो जाएगा बातू खान, लेकिन इन सब चीजों का सबूत कहाँ है? बातू खान कहता है, मैंने सब कुछ अपने आंखों से देखा है, मैंने ये भी देखा है कि उसने अर्तगल की सोने की कान बंद कर दी थी। सोने की कान का सुनकर सिपाही कुछ सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ चोलपन की तबीयत खराब होने के बाद कबीले की दाई उसका मुआयना ले रही थी। मुआयने के बाद वो कहती है, असलहान खातून, मुझे अफसोस है, बच्चा मर चुका है। ये सुनने के बाद असलहान खातून रोने लगती है और फिर गुस्से में कहती है, अर्तगल। दूसरी तरफ चावेदार कबीले के मरकजी खेमे में जरगा शुरू हो चुका था ताकि नए सरदार का इंतखाब हो सके। अलियार कहता है, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोगों ने यहाँ आकर मुझे शर्फ बख्शा है। अपने बाबा के वफात के बाद मैं अपने कबीले का नया सरदार बनना चाहता हूँ। ये सुनकर कबीले का एक आदमी अजार कहता है, आपने कबीले के मामलात को बेनिकाब कर दिया था और अपने बाप के मौत का वजह बने हो और अब आप कबीले के सरदार बनना चाहते हो, लेकिन आप ये जान लो कि ना ही मैं और ना ही जिरगे के दूसरे लोग ये होने देंगे। आपसे पहले कबीले की सरदारी का हक मेरा है। इतने में असलहान अंदर दाखिल हो जाती है और कहती है, अलियार की वजह से एक और मौत हो गई है। ये सुनकर अलियार गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, अपनी हद में रहो असलहान। असलहान कहती है, ओराल भाई का बच्चा पैदा होने से पहले ही फौत हो गया है। चोलपन खातून ओराल भाई का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो खुद भी मौत से लड़ रही है और आप लोग यहाँ नए सरदार के बारे में बात कर रहे हैं। फिर असलहान अलियार को कहती है, इस सब की जिम्मेदार तुम और अर्तगल हो। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ बातू खान चावेदार कबीले के 3 सिपाहियों को सोने की कान का लालच देकर अपने साथ मिला लेता है और उन्हें कहता है, कल तुम एक जगह आ जाना, फिर मैं तुम्हें सोने की कान दिखाऊंगा। दूसरी तरफ तुर्गुत ओराल को लेकर हनली बाजार में पहुंच गया था। इतने में अर्तगल भी वहाँ आ जाता है ताकि वो ओराल को सजा दे सके। ओराल कहता है, ये काम जल्दी करो अर्तगल, वैसे भी तुम्हारा खानदान खून में डूबने वाला है। अर्तगल कहता है, तुर्गुत ले आओ इसको, लेकिन इतने में ढोल बजता है तो सब रुक जाते हैं। दुरान! वेसुलियस वहाँ पहुंच जाता है, जो पेट्रोस और लस्कारिस को भी अपने साथ लाता है। फिर वो पास आकर काजी से कहता है, काजी हजरत, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। काजी कहता है, बोलो कमांडर वेसुलियस। वेसुलियस कहता है, काजी हजरत, जैसा कि मैं भी गवर्नर बन चुका हूँ तो अमन कायम रखना मेरी भी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं इन 2 कातिलों को आपके पास लेकर आया हूँ। इतने में सादतीन भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। और आते ही वेसुलियस को कहता है, कमांडर वेसुलियस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये सजा क्यों रोक दी गई है? वेसुलियस कहता है, मैंने लस्कारिस से गवर्नर की कत्ल की तफ्तीश की थी, लेकिन इसमें तो दूसरा आदमी शामिल है और वो है ये आदमी जिसे हनली बाजार में ताजिर हसन के नाम से जाना जाता था और इसी ने गवर्नर के कत्ल का मंसूबा बनाया था, लेकिन इसने इल्जाम बेगुनाह ओराल पर लगा दिया ताकि दोनों रियासतों के दरमियान अमन को खराब कर सके, इसलिए हम अपना मुकदमा वापस लेते हैं। ये सुनने के बाद सादतीन कहता है, सलेबियों ने हम सबको धोखा दिया है। काजी हजरत, ओराल साहब बेगुनाह है, हमें इनको आजाद कर देना चाहिए। ये सुनकर ओराल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और कहता है, अर्तगल साहब, आप इंसाफ की बात कर रहे थे, अब ये साबित हो गया है कि मैं बेगुनाह हूँ, इसके बाद तुम मेरे इंसाफ का सामना करोगे। अर्तगल कहता है, मैं कैसे मान लूं कि आप सच बोल रहे हो कमांडर वेसुलियस, आपको ये साबित करना होगा। वेसुलियस अपने एक आदमी को रजिस्टर लाने का इशारा करता है तो वो रजिस्टर लाता है और कहता है, ये रजिस्टर सिमन के तहखाने का है जो मुझे पेट्रोस के पास से मिला है। सादतीन रजिस्टर देखने के बाद कहता है, ये सही है काजी हजरत। फिर काजी वो रजिस्टर देखता है। इसके बाद वेसुलियस कहता है, मेरे पास एक और भी सबूत है। फिर वो हेलेना को वहाँ बुलाता है और कहता है, क्या ये वही आदमी है जिसने शाही काफले पर हमला किया था? हेलेना कहती है, हाँ ये वही आदमी है, ये उन सब का कमांडर था।
वेसुलस कहता है इसी आदमी ने तुम्हारे बाबा को कत्ल करने का मंसूबा भी बनाया था। यह सुनकर हेलेना शदीद गुस्से में आ जाती है और उसे कातिल कातिल कहती है। इतने में वेसुलस अपना खंजर निकाल लेता है और फौरन लस्कारिस और पेत्रोस दोनों की गले काट देता है। वो दोनों गिरकर मर जाते हैं। इसके बाद वेसुलस कहता है इंसाफ हो गया है। दूसरी तरफ चावेदार कबीले के मरकजी खेमे में अलियार कहता है जैसे कि ओराल भाई का बच्चा फौत हो गया है, इसलिए हमें ये जरगा मुलतवी करना चाहिए। जरगे के लोग भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं और उठकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वेसुलस कहता है मैंने कातिलों को आपके सामने सजा दी है, इसलिए मेरे लिए ये मुकदमा खत्म हो चुका है। अब ओराल के साथ क्या करना है ये फैसला आपका होगा। ये कहकर वेसुलस वहां से जाने लगता है तो अर्तगल उसे रोक लेता है और कहता है गवर्नर वेसुलस, जो आदमी खुद से ही सारा इंसाफ कर लेता है वो जरूर कुछ छुपा रहा होता है। इस पर वेसुलस कहता है मैंने ऐसा करके न सिर्फ आपको बचाया है बल्कि तुर्क कबीलों और पूरी सल्जोक रियासत को एक बड़े मुसीबत से बचाया है। अर्तगल कहता है ये जान लो कि जो मुकदमा तुमने अभी बंद किया है वो मेरे लिए दोबारा खुल चुका है। इंसाफ तब होगा जब ये फितना खत्म हो जाएगा। इसके बाद सादतीन कहता है ये साबित हो गया है कि ओराल पर गवर्नर के कत्ल का इल्जाम सिर्फ एक बहतान था और कोई भी इसे छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि हमें हकीकत का पता चल चुका है। इसके बाद वेसुलस हेलेना के साथ वहाँ से चल पड़ता है। इस दौरान बामसी भी एक साइड पर खड़ा होता है। हेलेना उसे देखकर मुस्कुराती है और उसके पास आ जाती है। वेसुलस के जाने के बाद अर्तगल कहता है मैंने अभी भी अपने आखिरी अल्फाज नहीं बोले ओराल, तुम्हारा सर अभी भी मेरे तलवार के नीचे है। ये सुनकर सादतीन कहता है काजी हजरत, हमारे कवानीन ये कहते हैं कि ऐसे सूरत हाल में सजा को मुलतवी किया जाता है और फिर फैसले पर दोबारा नजरसानी की जाती है। काजी आगे आकर अर्तगल को कहता है अमीर हजरत सही कह रहे हैं, हमें फैसले को दोबारा देखना होगा। अर्तगल कहता है आप ऐसा करके सिर्फ इंसाफ को मुलतवी कर रहे हैं काजी साहब, ये हकीकत अभी भी नहीं बदली कि ओराल ने मेरे सिपाहियों को शहीद किया था। काजी कहता है हमने ओराल साहब पर 2 मुकदमे चलाकर फैसला किया था, एक गवर्नर के कत्ल का और दूसरा आपके सिपाही शहीद होने का, और अब हमें दोबारा मुकदमा चलाना होगा जिसमें हम सिर्फ आपके सिपाहियों के शहीद होने का मुकदमा देखेंगे। लेकिन चूंकि जुर्म साबित हो चुका है इसलिए मुकदमे का फैसला तब्दील नहीं होगा। इस पर ओराल कहता है इंसाफ अब होगा अर्तगल साहब, सब लोग ये जान जाएंगे कि आप एक झूठे हो। फिर अर्तगल अपने सिपाहियों को इशारा करता है कि इसे अंदर ले जाओ। फिर तुर्कुत और दुआन उसे लेकर अंदर ले जाते हैं। सादतीन और तीनों काजी भी अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हेलेना और बामसी एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो वेसुलस उन्हें देखकर गुस्से में आ जाता है और हेलेना को आवाज देकर कहता है इन तुर्कों के ज्यादा करीब मत हो हेलेना, ये वो गीदड़ है जो अपने शिकार के साथ खेलते हैं। ये सुनकर बामसी भी गुस्से में आ जाता है और पास आकर कहता है कमांडर, हम तुम जैसे नहीं है, हम किसी के साथ भी नहीं खेलते और सब जानते हैं कि कौन गीदड़ है और कौन शेर। इसके बाद हेलेना उनके दरमियान आ जाती है और उन दोनों को लड़ने से रोक देती है और वेसुलस को कहती है चलो चले। इसके बाद वो दोनों चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अलियार कहता है आजार साहब की सरदार बनने की ख्वाहिश एक अच्छी अलामत नहीं है कुतलूजा, मुझे लगता है कि इसके पीछे सादतीन है, लेकिन हम किसी को भी अपने कबीले में इख्तिलाफ पैदा नहीं करने देंगे। कुतलूजा कहता है मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा अलियार साहब। अलियार कहता है आप फौरन अर्तगल के पास जाओ और उसे सारी सूरत हाल के बारे में बताओ। दूसरी तरफ ओराल को दोबारा एक कमरे में कैद कर लिया जाता है। ओराल कहता है तुम देख लेना कि मैं आजाद हो जाऊंगा और फिर दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान कहती है वो दोबारा मौत से बच गया, पता नहीं वो कब मरेगा। इस पर हकीम अर्तुग कहता है वो गवर्नर के कत्ल से बरी हो गया है, लेकिन उसने जो हमारे सिपाहियों को कत्ल किया है वो इससे बच नहीं पाएगा। इसके बाद अर्तगल कहता है वेसुलस ने कैसे उस कमीने पेत्रोस को एक ही रात में ढूंढ लिया और फिर उसे कत्ल भी कर लिया। इस पर हाइमा खातून पूछती है तुम्हारे ख्याल में क्या है बेटा? अर्तगल कहता है मुझे लग रहा है कि वेसुलस हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है और उसके साथ अमीर सादतीन भी मिल चुके हैं और उन दोनों का असल मकसद ये है कि किसी तरह ओराल को आजाद करके चावेदार कबीले का सरदार बनाया जाए। दूसरी तरफ अमीर सादतीन काजी के साथ बैठता है और कहता है ओराल तिजारत के हवस में बहुत आगे चला गया था, ये सच है, लेकिन उसने अपने आदमियों को सिर्फ कालीने जलाने का हुक्म दिया था। लेकिन बातू खान जो अभी तक भागा हुआ है उसने डाकुओं के साथ मिलकर उन सिपाहियों को कत्ल कर दिया। इस पर काजी कहता है आप क्या कहना चाहते हैं सादतीन? सादतीन कहता है ये वाज़ेह है कि इस वाक़े के पीछे ओराल है, लेकिन फिर भी उसे मौत की सजा देना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि इसके नतीजे में दोनों कबीलों में जंग छिड़ जाएगी
اور اس کی وجہ سے بہت سے مسلمان بھائی مارے جائیں گے۔ یہ سن کر قاضی اسے قرآن پاک کی ایک سورت کا حوالہ دے کر کہتا ہے کسی کے نقصان کا بدلہ اس کے برابر نقصان ہے، لیکن اگر اگلا بندہ اسے معاف کر دے اور صلح کر دے تو پھر اس کا اجر اسے اللہ دے گا۔ اس لیے یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے امیر حضرت۔ اگر ارطغرل صاحب چاہے تو شہید خاندانوں سے بات کر کے ان کو قصاص یا دیت لینے پر راضی کر سکتے ہیں۔ اب فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری طرف حاجہ تورین اور دمرل گورنر کے قلعے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اتنے میں ہیلینا اور ویسولیس بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ ہیلینا حاجہ تورین کو دیکھ کر کہتی ہے تو آپ وہ تاجر ہے جو میرے بابا کی دکان کو کرائے پر لینا چاہتے ہیں؟ حاجہ تورین کہتا ہے میرا نام استاد الوین ہے، میں ہمیشہ آپ سے وفادار رہوں گا۔ مجھے آپ کے بابا کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا۔ ویسولیس اسے غور سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے تجارت سے پہلے تم کیا کرتے تھے استاد الوین؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے پہلے کہیں تمہیں دیکھا ہے۔ حاجہ تورین کہتا ہے آپ نے لازمی مجھے دیکھا ہوگا، میں پوری دنیا میں کاروبار کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہیلینا کہتی ہے مجھے خوشی ہوگی کہ آپ ہمارے قلعے میں تجارت کریں استاد الوین، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے میں آپ کو اچھی طرح سے جاننا چاہتی ہوں، لیکن آج میں تک گئی ہوں۔ اس پر حاجہ تورین کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں کل دوبارہ آ جاؤں گا۔ اس کے بعد حاجہ تورین اور دمرل وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف چائیدار قبیلے میں ایک سپاہی آ کر اسلحان کو بتاتا ہے کہ اورال صاحب گورنر کے قتل سے بری ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر اسلحان بہت خوش ہو جاتی ہے اور الیار کے پاس آ کر کہتی ہے اورال بھائی گورنر کے قتل سے بری ہو گئے ہیں، اب ارطغرل کی مدد سے آپ کا سردار بننے کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ اس پر الیار کہتا ہے میں نے کبھی بھی سردار بننے کا منصوبہ نہیں بنایا اسلحان، غصے نے تمہیں اندھا کر لیا ہے، اور گورنر کے قتل سے بچنے سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی۔ اورال بھائی نے کئی قبیلے کے معصوم سپاہیوں کا خون بھی بہایا تھا۔ اس پر اسلحان کہتی ہے اورال بھائی نے صرف قالینیں جلانے کا حکم دیا تھا، سپاہیوں کو قتل کرنے والا باتو خان تھا، اور یہ بھی بہت جلد ثابت ہو جائے گا۔ دوسری طرف باتو خان ایک غار میں اپنے سپاہی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے تو اورال گورنر کے قتل سے بری ہو چکا ہے، سعادتدین کوپیک پر لعنت ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اب وہ اورال کو بری کرنے کے لیے دوسرے مقدموں سے بھی بچائے گا۔ سپاہی کہتا ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہوگا باتو خان؟ باتو خان کہتا ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نیا سردار کون بنتا ہے، پھر جو بھی ضروری ہوا وہ ہم کریں گے، تم ہر چیز سے مجھے آگاہ رکھنا۔ سپاہی کہتا ہے آپ پریشان مت ہو، ہم تیار ہیں، جب آپ ہمیں حکم دو گے تو ہم حرکت میں آ جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوران ارطغرل غازی سیزن 3 کے قسط نمبر 46 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں چاویدار قبیلے کے سپاہی باتو خان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ باتو خان کہتا ہے اپنی تلواریں نیچے کر دو، میں خود یہاں گرفتاری دینے آیا ہوں، میں آپ کے آنکھوں میں چاویدار قبیلے کے لیے وفاداری دیکھ سکتا ہوں، یا تو آپ لوگ مجھے پکڑ کر قبیلے لے جاؤ یا میرے ساتھ مل کر اپنے قبیلے کو پرانے شاندار دلوں کی طرف لے جائے۔ ایک سپاہی کہتا ہے تم ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہو باتو خان؟ باتو خان کہتا ہے پہلے آپ لوگ یہ جان لو کہ میں غدار نہیں ہوں، میں صرف اورال کے حکم پر چلا ہوں، لیکن اورال بلا شبہ ایک غدار ہے۔ پھر سپاہی کہتا ہے ارطغرل ہنلی بازار میں اسے سزا دے دے گا، وہ اپنی گناہوں کے ساتھ دفن ہو جائے گا باتو خان، لیکن ان سب چیزوں کا ثبوت کہاں ہے؟ باتو خان کہتا ہے میں نے سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس نے ارطغرل کی سونے کی کان بند کر دی تھی۔ سونے کی کان کا سن کر سپاہی کچھ سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف چولپن کی طبیعت خراب ہونے کے بعد قبیلے کی دائی اس کا معائنہ لے رہی تھی۔ معائنے کے بعد وہ کہتی ہے اسلحان خاتون مجھے افسوس ہے، بچہ مر چکا ہے۔ یہ سننے کے بعد اسلحان خاتون رونے لگتی ہے اور پھر غصے میں کہتی ہے ارطغرل۔ دوسری طرف چاویدار قبیلے کے مرکزی خیمے میں جرگہ شروع ہو چکا تھا تاکہ نئے سردار کا انتخاب ہو سکے۔ الیار کہتا ہے سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے یہاں آ کر مجھے شرف بخشا ہے۔ اپنے بابا کے وفات کے بعد میں اپنے قبیلے کا نیا سردار بننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر قبیلے کا ایک آدمی اجار کہتا ہے آپ نے قبیلے کے معاملات کو بے نقاب کر دیا تھا اور اپنے باپ کے موت کا وجہ بنے ہو، اور اب آپ قبیلے کے سردار بننا چاہتے ہو، لیکن آپ یہ جان لو کہ نہ ہی میں اور نہ ہی جرگے کے دوسرے لوگ یہ ہونے دیں گے، آپ سے پہلے قبیلے کی سرداری کا حق میرا ہے۔ اتنے میں اسلحان اندر داخل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے الیار کی وجہ سے ایک اور موت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر الیار غصے میں کڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی حد میں رہو اسلحان،
اسلحان کہتی ہے اورال بائی کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا ہے۔ چولپن خاتون اورال بائی کا دکھ برداشت نہیں کر سکی اور وہ خود بھی موت سے لڑ رہی ہے اور آپ لوگ یہاں نئے سردار کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر اسلحان الیار کو کہتی ہے اس سب کی ذمہ دار تم اور ارطغرل ہو، یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف باتو خان چاویدار قبیلے کے 3 سپاہیوں کو سونے کی کان کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کل تم ایک جگہ آ جانا، پھر میں تمہیں سونے کی کان دکھاؤں گا۔ دوسری طرف ترگت اورال کو لے کر ہنلی بازار میں پہنچ گیا تھا، اتنے میں ارطغرل بھی وہاں آ جاتا ہے تاکہ وہ اورال کو سزا دے سکے۔ اورال کہتا ہے یہ کام جلدی کرو ارطغرل، ویسے بھی تمہارا خاندان خون میں ڈوبنے والا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ترگت لے آؤ اس کو، لیکن اتنے میں ڈھول بجتا ہے تو سب رک جاتے ہیں۔ دوران ویسولیس وہاں پہنچ جاتا ہے جو پیتروس اور لسکارس کو بھی اپنے ساتھ لاتا ہے۔ پھر وہ پاس آ کر قاضی سے کہتا ہے قاضی حضرت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قاضی کہتا ہے بولو کمانڈر ویسولیس۔ ویسولیس کہتا ہے قاضی حضرت جیسا کہ میں بھی گورنر بن چکا ہوں تو امن قائم رکھنا میری بھی ذمہ داری ہے، اس لیے میں ان 2 قاتلوں کو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اتنے میں سعادتین بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور آتے ہی ویسولیس کو کہتا ہے کمانڈر ویسولیس آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور یہ سزا کیوں روک دی گئی ہے؟ ویسولیس کہتا ہے میں نے لسکارس سے گورنر کی قتل کی تفتیش کی تھی، لیکن اس میں تو دوسرا آدمی شامل ہے اور وہ ہے یہ آدمی جسے ہنلی بازار میں تاجر حسن کے نام سے جانا جاتا تھا اور اسی نے گورنر کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اس نے الزام بے گناہ اورال پر لگا دیا تاکہ دونوں ریاستوں کے درمیان امن کو خراب کر سکے، اس لیے ہم اپنا مقدمہ واپس لیتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد سعادتین کہتا ہے صلیبیوں نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے، قاضی حضرت اورال صاحب بے گناہ ہے، ہمیں ان کو آزاد کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر اورال کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ انصاف کی بات کر رہے تھے، اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، اس کے بعد تم میرے انصاف کا سامنا کرو گے۔ ارطغرل کہتا ہے میں کیسے مان لوں کہ آپ سچ بول رہے ہو کمانڈر ویسولیس، آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا۔ ویسولیس اپنے ایک آدمی کو رجسٹر لانے کا اشارہ کرتا ہے تو وہ رجسٹر لاتا ہے اور کہتا ہے یہ رجسٹر سیمن کے تہخانے کا ہے جو مجھے پیتروس کے پاس سے ملا ہے۔ سعادتین رجسٹر دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ صحیح ہے قاضی حضرت۔ پھر قاضی وہ رجسٹر دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ویسولیس کہتا ہے میرے پاس ایک اور بھی ثبوت ہے۔ پھر وہ ہیلینا کو وہاں بلاتا ہے اور کہتا ہے کیا یہ وہی آدمی ہے جس نے شاہی قافلے پر حملہ کیا تھا؟ ہیلینا کہتی ہے ہاں یہ وہی آدمی ہے، یہ ان سب کا کمانڈر تھا۔ ویسولیس کہتا ہے اسی آدمی نے تمہارے بابا کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا۔ یہ سن کر ہیلینا شدید غصے میں آ جاتی ہے اور اسے قاتل قاتل کہتی ہے۔ اتنے میں ویسولیس اپنا خنجر نکال لیتا ہے اور فوراً لسکارس اور پیتروس دونوں کی گلے کاٹ دیتا ہے، وہ دونوں گر کر مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ویسولیس کہتا ہے انصاف ہو گیا ہے۔ دوسری طرف چاویدار قبیلے کے مرکزی خیمے میں الیار کہتا ہے جیسے کہ اورال بائی کا بچہ فوت ہو گیا ہے اس لیے ہمیں یہ جرگہ ملتوی کرنا چاہیے۔ جرگے کے لوگ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اور اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ویسولیس کہتا ہے میں نے قاتلوں کو آپ کے سامنے سزا دی ہے، اس لیے میرے لیے یہ مقدمہ ختم ہو چکا ہے، اب اورال کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ فیصلہ آپ کا ہوگا۔ یہ کہہ کر ویسولیس وہاں سے جانے لگتا ہے تو ارطغرل اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے گورنر ویسولیس، جو آدمی خود سے ہی سارا انصاف کر لیتا ہے وہ ضرور کچھ چھپا رہا ہوتا ہے۔ اس پر ویسولیس کہتا ہے میں نے ایسا کر کے نہ صرف آپ کو بچایا ہے بلکہ ترک قبیلوں اور پوری سلجوق ریاست کو ایک بڑے مصیبت سے بچایا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے یہ جان لو کہ جو مقدمہ تم نے ابھی بند کیا ہے وہ میرے لیے دوبارہ کھل چکا ہے، انصاف تب ہوگا جب یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سعادتین کہتا ہے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اورال پر گورنر کے قتل کا الزام صرف ایک بہتان تھا اور کوئی بھی اسے چھپانے کی کوشش نہیں کر رہا بلکہ ہمیں حقیقت کا پتہ چل چکا ہے۔ اس کے بعد ویسولیس ہیلینا کے ساتھ وہاں سے چل پڑتا ہے۔ اس دوران بامسی بھی ایک سائڈ پر کھڑا ہوتا ہے، ہیلینا اسے دیکھ کر مسکراتی ہے اور اس کے پاس آ جاتی ہے۔ ویسولیس کے جانے کے بعد ارطغرل کہتا ہے میں نے ابھی بھی اپنے آخری الفاظ نہیں بولے اورال، تمہارا سر ابھی بھی میرے تلوار کے نیچے ہے۔ یہ سن کر سعادتین کہتا ہے
قاضی حضرت، ہمارے قوانین یہ کہتے ہیں کہ ایسے صورتحال میں سزا کو ملتوی کیا جاتا ہے اور پھر فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کی جاتی ہے۔ قاضی آگے آ کر ارطغرل کو کہتا ہے امیر حضرت صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں فیصلے کو دوبارہ دیکھنا ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے آپ ایسا کر کے صرف انصاف کو ملتوی کر رہے ہیں قاضی صاحب، یہ حقیقت ابھی بھی نہیں بدلی کہ اورال نے میرے سپاہیوں کو شہید کیا تھا۔ قاضی کہتا ہے ہم نے اورال صاحب پر 2 مقدمے چلا کر فیصلہ کیا تھا، ایک گورنر کے قتل کا اور دوسرا آپ کے سپاہی شہید ہونے کا، اور اب ہمیں دوبارہ مقدمہ چلانا ہوگا جس میں ہم صرف آپ کے سپاہیوں کے شہید ہونے کا مقدمہ دیکھیں گے، لیکن چونکہ جرم ثابت ہو چکا ہے اس لیے مقدمے کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اس پر اورال کہتا ہے انصاف اب ہوگا ارطغرل صاحب، سب لوگ یہ جان جائیں گے کہ آپ ایک جھوٹے ہو۔ پھر ارطغرل اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ اسے اندر لے جاؤ، پھر ترکت اور دوان اسے لے کر اندر لے جاتے ہیں۔ سادتین اور تینوں قاضی بھی اندر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف ہیلینا اور بامسی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ویسیلس انہیں دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے اور ہیلینا کو آواز دے کر کہتا ہے ان ترکوں کے زیادہ قریب مت ہو ہیلینا، یہ وہ گیدڑ ہے جو اپنے شکار کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ سن کر بامسی بھی غصے میں آ جاتا ہے اور پاس آ کر کہتا ہے کمانڈر، ہم تم جیسے نہیں ہے، ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں کھیلتے اور سب جانتے ہیں کہ کون گیدڑ ہے اور کون شیر۔ اس کے بعد ہیلینا ان کے درمیان آ جاتی ہے اور ان دونوں کو لڑنے سے روک دیتی ہے اور ویسیلس کو کہتی ہے چلو چلے۔ اس کے بعد وہ دونوں چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف الیار کہتا ہے اجار صاحب کی سردار بننے کی خواہش ایک اچھی علامت نہیں ہے قتلوجہ، مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے سادتین ہے، لیکن ہم کسی کو بھی اپنی قبیلے میں اختلاف پیدا نہیں کرنے دیں گے۔ قتلوجہ کہتا ہے میں ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا الیار صاحب۔ الیار کہتا ہے آپ فوراً ارطغرل کے پاس جاؤ اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتاؤ۔ دوسری طرف اورال کو دوبارہ ایک کمرے میں قید کر لیا جاتا ہے۔ اورال کہتا ہے تم دیکھ لینا کہ میں آزاد ہو جاؤں گا اور پھر دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان کہتی ہے وہ دوبارہ موت سے بچ گیا، پتہ نہیں وہ کب مرے گا۔ اس پر حکیم ارطغرل کہتا ہے وہ گورنر کے قتل سے بری ہو گیا ہے، لیکن اس نے جو ہمارے سپاہیوں کو قتل کیا ہے وہ اس سے بچ نہیں پائے گا۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے ویسیلس نے کیسے اس کمینے پیتروس کو ایک ہی رات میں ڈھونڈ لیا اور پھر اسے قتل بھی کر لیا۔ اس پر حائمہ خاتون پوچھتی ہے تمہارے خیال میں کیا ہے بیٹا؟ ارطغرل کہتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ویسیلس ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے اور اس کے ساتھ امیر سادتین بھی مل چکے ہیں، اور ان دونوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ کسی طرح اورال کو آزاد کر کے چائیدار قبیلے کا سردار بنایا جائے۔ دوسری طرف امیر سادتین قاضی کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اورال تجارت کے ہوس میں بہت آگے چلا گیا تھا، یہ سچ ہے، لیکن اس نے اپنے آدمیوں کو صرف قالینیں جلانے کا حکم دیا تھا، لیکن باتو خان جو ابھی تک بھاگا ہوا ہے اس نے ڈاکو کے ساتھ مل کر اس سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ اس پر قاضی کہتا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سادتین؟ سادتین کہتا ہے یہ واضح ہے کہ اس واقعے کے پیچھے اورال ہے، لیکن پھر بھی اسے موت کی سزا دینا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ اس کے نتیجے میں دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑ جائے گی اور اس کی وجہ سے بہت سے مسلمان بھائی مارے جائیں گے۔ یہ سن کر قاضی اسے قرآن پاک کی ایک سورت کا حوالہ دے کر کہتا ہے کسی کے نقصان کا بدلہ اس کے برابر نقصان ہے، لیکن اگر اگلا بندہ اسے معاف کر دے اور صلح کر دے تو پھر اس کا اجر اسے اللہ دے گا، اس لیے یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے امیر حضرت۔ اگر ارطغرل صاحب چاہے تو شہید خاندانوں سے بات کر کے ان کو قصاص یا دیت لینے پر راضی کر سکتے ہیں، اب فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری طرف حاجتورین اور دمرل گورنر کے قلعے میں پہنچ جاتے ہیں، اتنے میں ہیلینا اور ویسیلس بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ ہیلینا حاجتورین کو دیکھ کر کہتی ہے تو آپ وہ تاجر ہے جو میرے بابا کی دکان کو کرائے پر لینا چاہتے ہیں؟ حاجتورین کہتا ہے میرا نام استاد الوین ہے، میں ہمیشہ آپ سے وفادار رہوں گا، مجھے آپ کے بابا کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا۔ ویسیلس اسے غور سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے تجارت سے پہلے تم کیا کرتے تھے استاد الوین؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے پہلے کہیں تمہیں دیکھا ہے۔ حاجتورین کہتا ہے آپ نے لازمی مجھے دیکھا ہوگا، میں پوری دنیا میں کاروبار کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہیلینا کہتی ہے مجھے خوشی ہوگی کہ آپ ہمارے قلعے میں تجارت کریں استاد الوین، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے میں آپ کو اچھی طرح سے جاننا چاہتی ہوں، لیکن آج میں تک گئی ہوں۔ اس پر حاجتورین کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں کل دوبارہ آ جاؤں گا۔ اس کے بعد حاجتورین اور دمرل وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف چائیدار قبیلے میں ایک سپاہی آ کر اسلحان کو بتاتا ہے کہ اورال صاحب گورنر کے قتل سے بری ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر اسلحان بہت خوش ہو جاتی ہے اور الیار کے پاس آ کر کہتی ہے اورال بھائی گورنر کے قتل سے بری ہو گئے ہیں، اب ارطغرل کی مدد سے آپ کا سردار بننے کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ اس پر الیار کہتا ہے میں نے کبھی بھی سردار بننے کا منصوبہ نہیں بنایا اسلحان، غصے نے تمہیں اندھا کر لیا ہے اور گورنر کے قتل سے بچنے سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی۔ اورال بھائی نے کئی قبیلے کے معصوم سپاہیوں کا خون بھی بہایا تھا۔ اس پر اسلحان کہتی ہے اورال بھائی نے صرف قالینیں جلانے کا حکم دیا تھا، سپاہیوں کو قتل کرنے والا باتو خان تھا اور یہ بھی بہت جلد ثابت ہو جائے گا۔ دوسری طرف باتو خان ایک غار میں اپنے سپاہی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے
اور کہتا ہے تو اورال گورنر کے قتل سے بری ہو چکا ہے، سعادتین کوپیک پر لعنت ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اب وہ اورال کو بری کرنے کے لیے دوسرے مقدموں سے بھی بچائے گا۔ سپاہی کہتا ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہوگا باتو خان؟ باتو خان کہتا ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نیا سردار کون بنتا ہے، پھر جو بھی ضروری ہوا وہ ہم کریں گے، تم ہر چیز سے مجھے آگاہ رکھنا۔ سپاہی کہتا ہے آپ پریشان مت ہو، ہم تیار ہیں، جب آپ ہمیں حکم دو گے تو ہم حرکت میں آ جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔